بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زارا خان ولاگز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم سفر پہ گئے تھے، تو اس وقت کی یہ ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا آج اپنے ولاگ میں اس کو بھی شامل کرتی ہوں۔ آپ لوگ میں سے جس کو بھی سفر پہ جانا اچھا لگتا ہے تو میرے ساتھ شیئر کریں کس کس کو سفر پہ جانا اچھا لگتا ہے۔ ویسے تو سب کو ہی اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو سفر پہ جانے سے ٹینشن بھی ہوتی ہے، اور چھٹیوں میں جانے کا تو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو۔ اور یہ کے پی کے والی سائڈ ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو بتا دوں کہ یہ کے پی کے والی سائڈ ہے۔ ہم کے پی کے والی سائڈ پہ گئے تھے چھٹیوں میں گھومنے پھرنے، اور ویسے رہتے جو ہے ہم پنجاب میں ہیں۔ ویسے ہم پٹھان ہیں لیکن پنجاب میں رہتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں یا سردیوں کی چھٹیوں میں، کبھی بچوں کی چھٹیاں ہوں تو پھر چلے جاتے ہیں کے پی کے سائڈ پہ بھی۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے صبر اور شکر کے بارے میں، کہ کیسے ہم اپنی زندگی میں صبر اور شکر کو شامل کر سکتے ہیں۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، اگر یہ ہماری زندگی سے نکل جائے تو زندگی بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ صبر اور شکر کیسے آ سکتا ہے ہماری زندگی میں؟ تو اس کو اپنی زندگی میں لانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ جب کوئی مصیبت پہنچے تو اس پہ پریشان ہونا، یہ ایک فطری عمل ہے۔ اللہ کے بہت سارے پیغمبروں پر بہت ساری مصیبتیں آئیں، اور ان مصیبتوں پہ وہ پریشان بھی ہوئے۔ ظاہری بات ہے، وہ بھی انسان ہی تھے، اور مصیبت پہ پریشان ہونا انسان کی فطرت ہے۔ لیکن ان مصیبتوں پہ اس قدر واویلا کرنا کہ اسے اپنے ذہن پر سوار کر لینا اور اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دینا کہ صرف مجھ پہ ہی مصیبتیں کیوں آتی ہیں، یا کیا میں اتنی گناہ گار ہوں، یا میں اتنا گناہ گار ہوں کہ اللہ کو اتنا برا لگتا ہوں کہ بس اللہ مجھ پہ ہر وقت مصیبتیں ہی نازل کیے رکھتے ہیں، تو یہ صبر کے خلاف ہے۔ اگر ہم اتنا زیادہ واویلا مچائیں تو یہ صبر کے خلاف ہے۔ اچھا، تو اب یہ صبر کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو یہ سوچیں کہ اللہ کے پاس اس سے بڑی مصیبتیں تھیں مجھ پہ لانے کے لیے، لیکن اگر مجھ پہ کوئی چھوٹی مصیبت آئی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے یہ اس چھوٹی مصیبت میں ڈال دیا ہو۔ کیونکہ ہمیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اللہ نے ہمیں چھوٹی مصیبت میں ڈال دیا بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے۔ مثال سے آپ کو بات سمجھاتی ہوں کہ ایک کہانی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنی بھی ہو پہلے کسی سے، کہ ایک بادشاہ تھا، اسے پھول توڑنے کا شوق تھا، تو وہ اپنے ہاتھ سے پھول توڑ رہا تھا۔ تو پھول جو ہے وہ اس کو پودے سے الگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ زخم آ گیا، کوئی کٹ وغیرہ لگ گیا شاید چاقو وغیرہ سے۔ تو پاس کھڑا اس کا وزیر جو ہے وہ یہ دیکھ رہا تھا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ جو بھی ہوتا ہے وہ بہتر کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے وزیر کو کہا کہ میرے ہاتھ پہ زخم لگ گیا ہے، اس کے بجائے اس کے کہ تم میری عیادت کرو، تم کہہ رہے ہو کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، مطلب تمہیں اچھا لگ رہا ہے کہ میرے ہاتھ پہ زخم لگ گیا ہے تو تم خوش ہو رہے ہو۔ تو وزیر نے کہا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ بادشاہ کو وزیر پہ مزید غصہ آ گیا، اس نے وزیر کو قید میں ڈال دیا۔ وزیر جو ہے وہ جیل جاتے ہوئے اس نے کہا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے، اور شاید میرا جیل جانا ہی بہتر ہے۔ اچھا، بادشاہ نے نیا وزیر رکھ لیا، اور بادشاہ کا جو ہے وہ ارادہ ہوا کہ میں کل جو ہے شکار پہ جاؤں گا۔ اچھا، اگلے روز بادشاہ شکار پہ نکل گیا۔ شکار پہ جب وہ گیا تو وہ شکار یا کوئی ہرن یا جو جس چیز کا وہ شکار کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے، اس کا وزیر بھی اس کے ساتھ تھا، اور وہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، گھوڑے بھگاتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کب وہ اپنے علاقے کے حدود کو کراس کر کے کسی اور کے علاقے میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب وہ کسی اور کے علاقے میں داخل ہوئے ہیں تو آگے سے ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ بھئی تم کون ہو، ہمارے علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم غلطی سے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی غلطی سے آئے ہو، جیسے بھی آئے ہو۔ اچھا، وہ بت پرستوں کا علاقہ تھا جس میں بادشاہ اور اس کا وزیر غلطی سے چلے گئے تھے شکار کے پیچھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو اس طرح کے کسی کو پکڑتے ہیں تو وہ ہمارے غلام ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو ہم اپنے خداؤں کے آگے ان کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو ان کے بادشاہ نے جو ہے حکم دیا کہ اس کو قربان کر دو، ان دونوں کو قربان کر دو۔ جو ہمارے بت ہیں، جو جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کو جو ہے قربان کر دو، جیسے کسی جانور کو قربان کیا جاتا ہے۔ اچھا، جب بادشاہ کو لے کر گئے قربان کرنے کے لیے تو بادشاہ کے ہاتھ پہ زخم لگا ہوا تھا، اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جی اس میں تو عیب ہے، اور اس کو تو ہم نہیں ذبح کریں گے، کیونکہ ہم اپنے خداؤں کے آگے ایسے لوگوں کو تو ذبح نہیں کرتے جن میں عیب ہو۔ تو انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا کہ چھوڑ دو اس کو، وزیر کو آگے لے کے آؤ۔ وزیر کو لے کے آئے تو وزیر بالکل ٹھیک تھا، انہوں نے وزیر کو قربان کر دیا اور بادشاہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اچھا، بادشاہ جو ہے وہ جیسے تیسے کر کے اپنے محل پہنچا۔ سب سے پہلے اس نے وزیر کو بلوایا، اور وزیر کو بلوا کے اس نے پوچھا کہ ہاں بھئی تم نے کہا تھا کہ جو بھی ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے، تو آج مجھے تمہاری بات جو ہے وہ بالکل 100% ٹھیک لگی ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے۔ تو جو میرے ہاتھ پہ کٹ لگا تھا تو اس کی وجہ سے آج میری جان بچ گئی ہے، اور واقعی جو ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ صرف آپ کی نہیں میری بھی جان بچ گئی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا اچھا تمہاری جان کیسے بچ گئی ہے، تم تو ادھر قید میں تھے؟ اس نے کہا اگر آپ مجھے قید میں نہ ڈالتے
اور تو آپ کے ساتھ شکار پہ کون جاتا؟ تو بادشاہ نے کہا ظاہر ہے تم جاتے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ اب کون گیا تھا؟ تو بادشاہ نے کہا جو میں نے نیا وزیر بنایا تھا وہ گیا تھا میرے ساتھ۔ تو وزیر کہنے لگا کہ اگر وہ نہ جاتا اور میں جاتا آپ کے ساتھ تو آپ کی انگلی پہ تو کٹ لگا ہوا تھا، آپ تو بچ جانے تھے، پھر میں نہیں ان کے بتوں کے آگے انہوں نے مجھے قربان کرنا تھا، تو اس طرح سے میری بھی جان بچ گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی انسان کے لیے اچھائی ضرور ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ پاک جب ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں تو کسی چھوٹی مصیبت میں ہمیں ڈال دیتے ہیں، اور ہم نادان بندے پتہ نہیں کیسی کیسی شکوے شکایتیں کر کے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو اب جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ شکر اس بات کا کہ اللہ نے کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے یہ چھوٹی پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انا مع العسر یسرا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی کہ مشکل تو مشکل ہے لیکن اس کے ساتھ فوراً اس کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو ہمیں وہ آسانی نظر نہیں آتی، ہمیں صرف مشکل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، ویڈیو ہو رہی ہے لمبی، آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی آپ سے، اگر میری ویڈیو کسی ایک بھی بندے یا بندی نے دیکھ لی اور میرے کہنے سے اگر کسی نے بھی کوئی اچھا کام کیا تو انشاءاللہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور ہو سکے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اگر اچھی لگی ہو تو، زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی کر دیں اگر ایسی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں، اور کامنٹ بھی کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے کہ مزید ایسی ویڈیوز جو ہے یہ تو میں انشاءاللہ بناتی رہوں گی، آپ لوگ حوصلہ افزائی نہ بھی کریں، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ اس امت پر فرض ہے، یعنی اچھائی کی طرف بلانا اور برے کاموں سے روکنا جتنا ہم سے ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اچھا جی، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔